تیری گوشائے تنہائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے اس سلسلے کا موضوع ہے بدشگونی کیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہالت نے آج کے مسلمان کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دور کر دیا۔ جہاں بے شمار نیکیوں سے دور کر دیا، وہیں بے شمار برائیوں کے قریب کر دیا۔ اب آج کے مسلمان کا سینہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بجائے غیروں کی محبت سے مملو اور بھرپور ہے۔ اسی بے شمار جو برائیاں آج کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہیں ایک برائی، ایک خرابی بدشگونی کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ قبل اس کے کہ آج ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات کی طرف جائیں، کوشش کر کے تمام اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں یا یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں، وہ اپنے قلم اور ڈائری کو نکال لیں۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ انتہائی اہم باتیں سیکھنے، سننے، دیکھنے کو ملتی ہیں، تو قلم اور ڈائری ساتھ رکھا کریں اور اہم باتوں کو نوٹ بھی کر لیں، تحریر بھی کر لیں کہ اہم باتیں لکھ لیں گے تو بعد میں پڑھنے کو ملیں گی، اور جب بعد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا، عمل برقرار رہے گا، استقامت رہے گی، اور یوں انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اس سلسلے میں SMS کے ذریعے، ای میل کے ذریعے بھی سوالات حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو SMS کے ذریعے ہمارے پاس آئے تھے اور اسے ہم نے شامل کیا ہے۔ تو حضور یہ بتائیے کہ یہ بدشگونی ہے کیا چیز؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو شر ہے اس سے دور رہا جائے گا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آگ کے اندر اپنا ہاتھ داخل کرے، لیکن بات یہ ہے کہ شر کہاں پایا جاتا ہے اور کہاں نہیں پایا جاتا۔ بدشگونی کے اندر توہمات کی بنیاد پر، جاہلانہ خیالات کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر بعض ایسی چیزوں سے متعلق شر تصور کر لیا جاتا ہے، در حقیقت ان کے اندر ایسا شر نہیں پایا جاتا۔ تو یوں سمجھیے کہ بدشگونی کی اصل یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر فی الواقع حقیقت میں کوئی شر نہیں پایا جاتا، بندہ اپنے نظریات، توہمات اور خیالات کے ذریعے اس چیز کے اندر شر کو مانے، اسے نقصان دہ سمجھے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بدشگونی کی اصل ہے، چونکہ اس کے اندر جو نظریہ فرض کیا جاتا ہے وہ حقیقت سے ہٹ کر ہے، اس کی بنیاد باطل ہے، اس کی بنیاد غلط ہے، پھر اسے شر سمجھنا، پھر اس سے باز رہنا، پھر طرح طرح کی تعویلیں کرنا، طرح طرح کے رواج اپنانا، یہ تمام کے تمام بدشگونی کی خرافات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں چلے جا رہے ہیں اور اتفاقی طور پر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ دیتی ہے، تو یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے۔ بلی کا راستے سے گزر جانا کسی قسم کا شر نہیں رکھتا، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ تو کوئی یہ سمجھ لے کہ جناب اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، اس سے کوئی
ہلاکت پہنچے گی، کسی قسم کا خسارہ ہوگا، یہ نظریہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدشگونی کا جو معاملہ ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہم سے پہلے کچھ اور زیادہ پایا جاتا تھا، تقسیم ہند سے پہلے، نہ صرف بدشگونی کی جو بری خصلت ہے یہ زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، قریش مکہ میں پائی جاتی تھی، دیگر قبائل میں پائی جاتی تھی، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ خصلت پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 131 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مقولہ نقل فرمایا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب سے آئے ہیں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، ہمیں جو نقصان پہنچ رہا ہے اے موسیٰ یہ آپ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بدشگونی کا معاذ اللہ کانسیپٹ تصور کیا کہ ہمارے معبودوں کے خلاف جو بھی بری بات کہے گا اس سے گویا کہ ہمیں شر پہنچے گا، حالانکہ در حقیقت وہ شر ان کا اپنا ہی پیدا کیا ہوا تھا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا واقعہ نقل فرمایا کہ ان کو جب بادشاہ نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ان سے بعض پوچھ کی گئی اور تم یہاں کیوں آئے اور کیوں نہیں آئے اور تم کون سے دین کی دعوت دے رہے ہو، یہ دین تو ہمارے معبودوں کے دین کے خلاف ہے۔ تو ایک مقولہ یہاں نقل کیا گیا، وہ مقولہ یہ تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست نازل ہو گئی ہے، ہماری بارش بند ہو گئی ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں اور جانور جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ایک کانسیپٹ قائم کیا کہ ہمیں جو شر پہنچ رہا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بدشگونی کا نظریہ پایا جاتا تھا، قرآن مجید سے سیکھنے کو ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی پایا جاتا تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس قوم کے اندر بھی بدشگونی کا نظریہ پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ عورتوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ شوال میں نکاح کرنا ان کے نزدیک بے حد خطرناک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوال میں نکاح کرنا کوئی معیوب بات ہوتی، کوئی نقصان دہ بات ہوتی، اس سے کسی قسم کا شر، کسی قسم کا نقصان پہنچتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں نکاح نہ فرماتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس نظریے کی جو کاٹ نہ صرف یہ کہ اپنے اقوال کے ذریعے کی بلکہ اپنے افعال کے ذریعے بھی کی۔ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، آپ مقتدا تھے، اس وجہ سے آپ نے اس مہینے میں نکاح فرمایا، لوگوں کے اس نظریے کی کاٹ کر دی۔ اس کے علاوہ کئی اور مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدشگونی کی صراحتاً تردید فرمائی۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں مشہور تھا کہ ایک جانور ہے جسے عربی میں حامہ کہتے ہیں، اور مفسرین نے اس کا ترجمہ الو سے کیا ہے کہ جانور جہاں آ جائے تو وہاں نحوست آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی حامہ جو پرندہ ہے اس میں کسی قسم کی نحوست ہے۔ تو بدشگونی کی بنیاد یہ کہ انسان اپنے تصورات اور اپنے نظریات کی بنیاد پر، جاہلانہ خیالات کی بنیاد پر کسی چیز میں شر سمجھے، شر جانے اور اس سے اپنے آپ کو پھر بچانے کی کوشش کرے، یہ بدشگونی ہے۔ اور یہ نہ صرف پچھلی اقوام میں تھی، اس قوم میں بھی ہے، ہمارے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں میری امت میں پائی جاتی ہیں، وہ پائی جائیں گی۔ فرمایا ایک حسد، دوسرا بدگمانی، اور تیسرا بدشگونی۔ حسد جب کسی میں پایا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگے نہ بڑھے، یعنی حسد جب پیدا ہو جاتا ہے تو بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام پیدا ہوتا ہے، تو اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں بدگمانی آتی ہے تو اسے اپنے دل میں قرار نہ پکڑنے دے، اسے جھٹک دے، کہ اسے صرف گمان کی حد تک رکھے اور اس سے بھی پیچھا چھڑائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں بدشگونی پیدا ہو تو وہ بدشگونی کی وجہ سے اس کام سے نہ رکے۔ مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہے، لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے،
تو اب اس میں شادی نہ کرنا یہ اس بدشگونی کے نظریے پر عمل کرنا ہے۔ تو بدشگونی کا نظریہ جہاں پایا جائے تو وہاں یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کر کر اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بدشگونی کیا چیز ہے اس کے حوالے سے بیان کیا، اور ہمارے پاس جو موصول ہوئے ہیں سوالات، اس میں سے کئی سوالات کے جوابات بھی اس میں آ گئے ہمارے پاس۔ اچھا حضور، یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو یوں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا کام نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے سفر کے حوالے سے بیان کیا، اور دور جاہلیت میں شوال کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا اس کے حوالے سے کلام کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پچھلے ادوار میں بھی یہ ہوتا رہا۔ تو آج موجودہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، جو اس کی مثالیں ہیں، اس کی کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام میں، مختلف ممالک میں بدشگونی لینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام کے لیے جا رہا ہو، پیچھے سے اسے کوئی آواز دے تو وہ اس کو برا شگون سمجھتے ہیں کہ اب جس کام کے لیے جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، وہ مجھے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنے کام یا کاروبار یا ملازمت پر جا رہا ہو تو راستے میں اگر اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کو بھی برا شگون سمجھتے ہیں کہ اب میرا سارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اسی طرح دکاندار کے پاس جب پہلا گاہک آئے اور اس گاہک سے کسی معاملے میں بحث و تکرار جڑ پکڑ جائے اور بہت زیادہ بحث ہو جائے تو وہ دکاندار اس کو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سارا دن اسی طرح سے گزرے گا۔ جیسے انہوں نے کہا وہ توہمات اپنے ذہنوں کو، اپنے نظریات میں لے لیتا ہے کہ یہ چونکہ برائی ہوئی تو اب یہ شر جو ہے نا وہ سارا دن مجھے لاحق رہے گا۔ جی۔ اس کے علاوہ گھریلو طور پر بھی اسلامی بہنوں میں دیکھا جائے تو بعض معاملات سننے میں آئے کہ دودھ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اسلامی بہنیں اس کو برا شگون سمجھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر دلہن کی رخصتی کے وقت کوئی کالا کپڑا دیا جائے تو اس کو بھی برا شگون سمجھتے ہیں اور کالا کپڑا دینے سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اس کو برا شگون گمان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بلی کا راستہ کاٹنے کی مثال انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح جاہلیت کے دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ سفر پر جاتے تھے تو پرندے مثلا کبوتر وغیرہ اڑاتے تھے، اگر پرندے سیدھی جانب زیادہ اڑ جاتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ اب ہمارا سفر کامیاب ہوگا، اور اگر پرندے الٹی جانب اڑتے تو وہ سمجھتے کہ اب ہم اس سفر میں ناکام ہوں گے، ہمیں ہماری مراد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح سے اگر ہم مشاہدہ کریں اور مختلف اقوام اور مختلف علاقوں میں دیکھیں تو طرح طرح کی بدشگونیاں عام ہو چکی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ سوالات آئے ہیں، اس میں بھی کئی ایسی چیزوں کے متعلق مطلب لکھا ہوا ہے، جیسے یہ کہ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ طلاق یافتہ یا جو عورت شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو دلہن کے پاس نہیں آنے دیتے، یہ بدشگونی شمار ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو بڑے اعلیٰ درجے کی بدشگونی ہے، خاص طور پر یہ جو نظریہ آپ بیان فرما رہے ہیں بت پرست لوگوں سے ہمارے طرف منتقل ہوا ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، پاک و ہند کا جو خطہ ہے، یہاں بت پرست بہت کافی تعداد میں رہتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو ساری عمر اس کا بیاہ نہیں کرتے، اسے منحوس تصور کرتے ہیں۔ اب جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں، تو مسلمانوں سے مطلب ہم مخاطب ہیں کہ موت اور حیات بالکل ایک مقرر شدہ چیزیں ہیں، موت جب آنی ہے سو آنی ہے۔ اب انتقال پہلے مہینے ہو جائے اگر شادی کے بعد، اب تو اس عورت کو کلموئی کہا جاتا ہے، بالکل جو ہے منحوس کا خطاب دے دیا جاتا ہے، اس سے لوگ دور رہتے ہیں۔ یہی معاملہ طلاق یافتہ عورت اور دیگر۔ اصل چیز جو ہے وہ عورت کے حوالے سے وہ ہے عورت کے اخلاق، اس کی عادات، طور طریقے۔ پرانے زمانے میں ہم نے بچپن میں جو ہے وہ اسکول میں ایک کہانی پڑھی تھی، اصغری اور اکبری کی کہانی۔ دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک اپنے گھر کو اپنے
عادات و اطوار کی بنا پر، اپنے اخلاق کی بنا پر، کفایت شاری کی بنا پر، ملن ساری کی بنا پر زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہیں، اور دوسری بہن جو ہے وہ اپنے پھوڑ پن کی بنیاد پر آسمان سے زمین پر لے آتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں پائی جاتی، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہ 3 چیزوں میں پائی جاتی، ایک گھر میں، دوسرا گھوڑے میں، تیسرا عورت میں، یعنی پائی نہیں جاتی، بالفرد اگر پائی جاتی تو ان 3 چیزوں کے اندر نحوست پائی جاتی۔ اور اس کی تفسیر شارحین نے یہ بیان کی کہ ان میں نحوست کا پایا جانا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنی تقدیر لے کر اترے ہیں، ہاں ان کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے ہے۔ عورت بد اخلاق ہو، بد لحاظ ہو، ملنسار نہ ہو، جھگڑا طبیعت کی ہو، اسی طریقے سے جانور کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے، بعض جانور وفادار ہوتے ہیں، اپنا اطاعت گزار ہوتے ہیں، جو کہا جائے وہ مان لیتے ہیں، بعض اڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اصل چیزیں ہیں یہ خارجی اسباب، ان کو اگر برا سمجھا جائے، ان کو برا کہا جائے، اس میں تو کلام نہیں، لیکن کسی انسان کی اس بنا پر تذلیل کرنا، اسے حقیر سمجھنا، اسے منحوس سمجھنا، یہ تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہاں ان توہمات میں، ان خیالات میں حقوق العباد کس قدر تلف کیے جاتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس پہ چھاپ لگا دی کہ جناب یہ منحوس ہے، یہ جہاں آئے وہاں خیر و برکت نہیں ہوگی، یہ کل موئی ہے، اسے دور بھاگا جائے، اس کی کتنی دل آزاری کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ بدشگونی کیا ہے اور اس سے ہم کس انداز سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب جیسے آپ نے کہا بدشگونی ایک مطلب ایسی چیز ہے جس سے بچا جائے، مثلا ایک شخص ہے وہ بدشگونی لیتا ہے، مثلا اس کے اگر آگے سے کالی بلی گزر جاتی ہے تو وہ اس کا دن ویسے خراب نکلتا ہے، اس کے شگون یہ مطلب ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ مطلب میرا دن خراب گزرے گا، اور حقیقتاً بھی بعض اوقات ایسا ہو کہ جب اس کے سامنے سے کالی بلی گزرتی ہے تو اس کا دن خراب ہی گزرتا ہے۔ تو اب وہ اس سلسلے میں کیا کرے، مطلب وہ کیا سمجھے، آیا یہ اس کا شگون لینا یہ اس کے لیے بدشگون ہوگا یا یہ مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ہوتا ہی اس طرح ہے، کیا کہا جائے گا اس کو؟ پہلی بات تو یہ کہ بلی نے اس کا راستہ کاٹا اور اس نے اس سے برا شگون لیا، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا اسے اندیشہ تھا، لیکن یہ کنفرم نہیں ہوا کہ اس کے برا شگون لینے کی وجہ سے یہ دن اس کا برا گزرا یا اسے نقصان پہنچا۔ اگر بلی کے گزرنے کی وجہ سے اس ایک اسلامی بھائی کا دن برا گزرا یا اسے کوئی نقصان پہنچا، تو ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے آگے سے کالی بلی نہیں گزری ہوگی اور کالی بلی نہ گزرنے کے باوجود انہیں نقصان پہنچا ہوگا، ان کا دن اچھا نہیں گزرا ہوگا۔ اس طرح سے اس قسم کے معاملات سے یہ یقین کر لینا کہ جو میں برا شگون لیتا ہوں یا جو میں یہ اندیشہ سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے، تو یاد رکھیے کہ تجربات ایک جانب ہوں اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ایک جانب ہوں، تو تجربات کو پس پشت ڈالا جائے گا اور اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ بدفعلی بدشگونی کوئی چیز نہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اپنے تجربے کی بنا پر اس کی نفی کرنا یقیناً ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور دوسری بات، اس حکایت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ایک بادشاہ کے دور حکومت میں ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہ منحوس ہے، جو صبح پہلی مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ اس کا دن اچھا نہیں گزرتا، لہٰذا یہ شخص منحوس ہے۔ ایسے شخص کو یا تو ملک بدر کر دیا جائے یا اس کو موت کی سزا دی جائے۔ اب بادشاہ کے بعد جب یہ معاملہ پہنچا تو بادشاہ نے سوچا کہ میں خود اس کا تجربہ کروں گا، کہ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھوں گا، مجھے کوئی اور جگانے یا کوئی کسی قسم کی بات کرنے میرے پاس نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی انتظام کیا گیا۔
بادشاہ صبح بیدار ہوا اور اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے وہ آدمی موجود تھا۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب بادشاہ جو ہی واپس آیا اور اپنا جوتا پہننے لگا تو بادشاہ کو بچھو نے ڈنک مارا جو جوتے میں چھپا ہوا تھا۔ اب بادشاہ کی جان پر بن گئی، حکماء بلائے گئے، علاج کروایا گیا، بالآخر بادشاہ کو صحت مل گئی۔ پھر جب دربار سجا تو یہ مقدمہ دوبارہ پیش کیا گیا کہ اب تو ثابت ہو چکا، بادشاہ نے بھی تجربہ کر لیا کہ یہ شخص منحوس ہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ کوئی حکم سناتا، ایک ذہین درباری نے اٹھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، فیصلہ سنانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ درست کہ آپ نے صبح کے وقت سب سے پہلے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، آپ کو نقصان پہنچا۔ اب اگر آپ اس کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، ملک بدری کا یا موت، سزائے موت کا، اس کو بھی تو نقصان پہنچا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، آپ کو نقصان پہنچ گیا، اس شخص نے کس کا چہرہ دیکھا تھا جو اسے نقصان پہنچنے والا ہے؟ بادشاہ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ نحوست اس آدمی میں نہیں، یہ تقدیر الہی تھی، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا نقصان، لہٰذا وہ شخص بچ گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے آگے سے کالی بلی نہیں گزرتی ہوگی، کسی کا کام کاج کے لیے جاتے ہوئے جھگڑا نہیں ہوتا ہوگا، دودھ ہاتھ سے نہیں گرتا ہوگا، یا کسی قسم کے اور جس سے بدشگونی لی جاتی ہے، بعض درخت اگانے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے ہوں گے، پھر بھی انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نقصان پہنچنے کی بنیاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم نے بدشگونی مراد لینے کا سبب سمجھ لیا۔ تو یہ تقدیر الہی ہوتی ہے کہ نقصان پہنچے یا فائدہ، ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ابھی تو بڑا اچھا واقعہ، بڑی اچھی حکایت آپ نے سنائی۔ رضویہ شریف 29 صفحہ نمبر 641 پر ایک ایسا ہی سوال امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ ایک شخص ہے، لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس کی صورت دیکھ لیں تو سارا دن جو ہے وہ اپنے آپ کو نحوست میں برا شمار کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، کوئی بھی شر از خود پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بھلائی نہیں ہے سوائے تیرے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اصل یہی ہے کہ اگر نقصان پیدا ہوا ہے تو وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور اس کے اپنے اسباب ہیں۔ کسی شخص کے ذریعے وہ نقصان پہنچے، کسی شے کے ذریعے پہنچے، کسی فعل کے ذریعے پہنچے، کسی دن کے ذریعے پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف گویا کہ ایک نسبت کی ہے کہ یہ نقصان پہنچتا ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہمارے تصورات، توہمات غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، احادیث میں یہی ارشاد ہوا، اذا تطیرتم فامدوا، کہ تمہارے دل میں جب کوئی بدشگونی آئے تو اس پر عمل نہ کرو، اسے جھٹک دو۔ جس مطلب نحوست کی وجہ سے اپنے کام چھوڑنے جا رہے ہو، وہ کام نہ چھوڑو۔ اصل یہی ہے، یہی عزیمت ہے، اسی پر عمل کیا جائے، جن کا ذہن بنا ہے وہ ایسا ہی کریں۔ لیکن یہاں ایک معاملہ اور ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں، اور اسی طریقے سے آپ کا ایک کلمی مخطوطہ ہے الفوائد المتعلقہ بکتب الفقہ، صفحہ نمبر 87 پر چند جانوروں کے نام لکھے، حلال جانور تھے، کہ یہ جانور کھانا حلال ہے، لیکن اس کے تحت علامہ شامی نے لکھا کہ ان کے کھانے سے لوگوں میں یہ تصورات ہیں کہ نقصان پہنچتا ہے، تو بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے، تاکہ جو چیز جہالت کی پیداوار ہے وہ مزید دلوں میں قرار نہ پکڑ جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اس کے تحت فائدہ بیان کرتے ہوئے پتہ یہ چلا کہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، یعنی جو عوام الناس ہیں، اور جن کو
ان چیزوں کے بارے میں بڑی مشہور و معروف باتیں پتہ ہیں کہ اگر یہ چیزیں پیش آئیں تو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ سورج گرہن کا معاملہ ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ عام کانسیپٹ ہے کہ جناب حاملہ عورت گھر سے باہر مطلب کمرے سے باہر نہ آئے، اور اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ حمل کو پہنچتا ہے، پیٹ میں جو موجود بچہ ہے اس کو پہنچتا ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ یہ جو توہم ہے، جو یہ خیال اور نظریہ ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو نظام کائنات ہے، اس نظام کو اپنی ذات کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ ان کا حرکت کرنا، ان کا موجود رہنا، ان کا مطلب کہ ہیبت والا ہونا، ان کا مسخر نہ ہو پانا، یعنی انسان اب تک انہیں مسخر کر ہی نہیں پایا ہے، انسان ان چیزوں کے سامنے عاجز ہے۔ انسان کی یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو اور اس میں شایان شان پیدا کرتی ہے اور اس میں عجائبات کو ظاہر کرتی ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج جو اتنا چمکتا دھمکتا روشن ایک سیارہ ہے، یہ بھی دن کے وقت اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے سورج کی روشنی ہم سے غائب کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، آسمان پر کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلیاں آتی، مثلا طوفان آتا یا بادل آ جاتے یا آندھی آتی، تو چونکہ پچھلی بہت ساری اقوام آسمانی آفتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی بارش کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی آندھی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کوئی بجلی کی کڑک کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پر غیر معمولی تبدیلی ہوتی تو عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے، آپ کے چہرے پر خوف و خشیت کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بھی آپ نماز کا اہتمام فرماتے، نماز ادا فرماتے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ عبادت کی جائیں، ان کے اندر کوئی شر نہیں ہے، یہ ایک سائنسی عمل ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، نہ حاملہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، نہ کسی اور عورت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو اسے احتیاط کرنے دیا جائے، یہ نہ ہو کہ بالفرض نقصان پہنچ جائے اور اس کا جو ہے وہ جو ایک غلط خیال تھا، ایک توہم تھا، وہ یقین پکڑ جائے اور مزید جو ہے آگے جا کے نقصان ہو، اور جو لوگ مزید مطلب گوما گو کی کیفیت میں تھے وہ بھی یقین کر بیٹھے کہ نہیں جناب اس چیز سے تو بچنا چاہیے۔ تو اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو اس سے روکا نہیں جائے گا، اور البتہ یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ بالکل قوی الایمان لوگ اس کی خلاف ورزی کریں۔ جیسے مثلا ابھی سفر کے حوالے سے ہم نے سنا، اور یہ بات ویسے مشہور بھی ہے، اس کی بدشگونی ہوتی ہے کہ یہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اسے خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی رحمتوں سے خالی ہے یہ۔ معاذ اللہ۔ تو اب اگر جیسے ضعیف الاعتقاد شخص ہے یا عوام الناس ہے، اس کو لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ اس مہینے میں نکاح نہ کریں، تو کیا اس کے لیے یہ احتیاط بہتر ہے کہ وہ نہ کرے؟ کیونکہ اگر سفر میں نکاح کرنے کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف کا سامنا ہو گیا، تو لوگ اس جو توہم کا شکار ہیں تو وہ ان کا یقین پکڑ لے گا کہ نہیں واقعی ہے اس میں کچھ معاملہ، اسی لیے تو اس کے ساتھ اس طرح ہو۔ اگر قوی الایمان ہے تو بالکل وہ اس کی خلاف ورزی کرے، اگر اسے یہ اندیشے ہیں کہ لوگ مزید باتیں کریں گے تو احتیاط کرنے میں بھی حرج نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے اس صورت۔ ٹھیک ہے حضور، بہت بہت شکریہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا کہ ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ ہم SMS اور ای میل کے ذریعے سوالات حاصل کرتے ہیں، جن میں سے کئی ایک سوالات آج کے اس سلسلے میں اگرچہ ان کو باقاعدہ یوں کر کے نہیں کیا گیا، لیکن ان جو جوابات ہمیں موصول ہوئے، جو باتیں جو گفتگو ہوئی، اس میں کئی سوالات کے جوابات آ چکے، اور اسی طرح الحمدللہ اب ریکارڈڈ کالز کو بھی ہمارے اس سلسلے کے فارمیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے ریکارڈڈ کالز کی طرف چلتے ہیں۔ لیاقت اتاری مرکز الاولیاء سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بدشگونی کے بارے میں جو آج مکالمہ ہو رہا ہے، کیا کوئی اچھا شگون بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ اچھے شگون سے کیا مراد ہے؟ یہ پوچھا گیا کہ بدشگونی کے سلسلے میں جیسے یہ سلسلہ تھا،
اور یہ مدنی مکالمہ ہو رہا ہے، تو کیا کوئی نیک شگونی بھی ہے؟ تو حضور یہ بتائیے کہ کیا نیک فال لینا، نیک شگون لینا، اس کی بھی کچھ اصل ہے یا یہ بھی نہیں لیا جا سکتا؟ نیک فالی کے معنی یہ ہے کسی چیز کو اپنے حق میں خیر و برکت تسلیم کرنا، اور یہ گمان کرنا کہ اس چیز سے مجھے نفع حاصل ہوگا، میرے لیے فائدہ مند ہوگی، یا اپنے لیے آنے والے سفر کو، آنے والے اقدامات کو، آنے والے معاملات کو اپنے لیے باعث برکت نفع کا سبب سمجھنا، یہ نیک فالی کہلاتی ہے۔ نیک فالی خود پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ میں سے یہ بھی تھی کہ آپ اچھے ناموں کو پسند فرماتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ میں ایسا بھی تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کسی جگہ پر سفر پر روانہ ہوتے یا کسی جگہ روانہ ہونے کے اقدامات فرماتے تو آپ کے جانے کے معاملات میں آپ کو اس طرح کہا جائے کہ اس طرح کے جملے آپ کو سننے میں جائیں کہ یہ چیز آپ کے راہ راست کی طرف آپ کے اقدامات کو پھیرا جائے، اور لوگ اس قسم کے اقوال کہیں تو اسے پسند فرمایا کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو کو بھی نیک فالی قرار دیا۔ اب ہم ایک طرف بدشگونی اور ایک طرف نیک فالی دونوں کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس نیک فالی سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس بدشگونی سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو خود ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ نیک فالی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ نیک فالی ایک شخص اختیار کرتا ہے، ایک شخص بد فالی اختیار کرتا ہے۔ اب بد فالی اختیار کرنے والا وہم میں رہے گا، اب بد فالی اختیار کرنے والے اس شخص کا ذہن یہ بنا رہے گا، وہ اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے وسوسے کی طرف پڑ گیا، وہ اللہ رب العالمین عز و جل کی تقدیر کے معاملات کے ایمانیات کے معاملات میں وسوسوں کا شکار ہوا۔ اب اس نے اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک کام جو وہ بہت اعلیٰ انداز سے، بہت اعلیٰ خصوصیات کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اچھے نتیجے کے حصول کی طرف نظر رکھتے ہوئے جو کام کر سکتا تھا، صرف ایک بدشگونی کی وجہ سے اس کام سے رک جائے گا۔ کوئی نکاح کا معاملہ آتا ہے، اب کسی شخص کو ایک جگہ بہت زیادہ فائدے اس حوالے سے کہ نیک عورت ہو، نیک خصلت عورت کا نکاح ملتا ہے، مگر اب اس کے ساتھ کسی اس قسم کا معاملہ آتا ہے جسے وہ بدشگونی اختیار کرتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، تو اس نوافع سے وہ شخص پیچھے آ جاتا ہے، برخلاف نیک فالی کے۔ اب اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک کام اگر تقدیر الہی کے تحت اس نے پائے تکمیل تک نہیں ہونا، اس شخص کو وہ منافع اور وہ فائدے حاصل نہیں ہونے، لیکن اس کام کو کرنے میں اسے اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف پورا کامل یقین ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف توجہ رکھے گا، اللہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے امید رکھے گا۔ پھر اگر نتیجتاً یہ کام نہیں ہوگا، اسے رنج و علم بھی وہ نہ ہوگا جو بدشگونی رکھنے والے کو رنج و علم ہوگا۔ اگر ایک کام میں ناکام ہوا تو دوسرے کام میں کامیاب ہوگا۔ خود بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے اس طرح کی نیک فعالی کے معاملات ثابت ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الحاج الحافظ محقق علی الاطلاق شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن کا قافلہ، بس وہ عظیم چل مدینہ کا قافلہ تھا جو سوئے حج کی طرف روانہ ہوا، آپ کے شہزادے بھی ساتھ تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کچھ ایام کے انتظار کے بعد یہ سفینہ بحری جہاز کے ذریعے اس کا سفر تھا۔ اب یہاں یہ معاملہ تھا کہ اگلے دن روانگی، اور آج کا معاملہ ایسا ہوا کہ قافلے کے کئی شرکاء میں سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طبیعتیں خراب ہوئیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ آپ کے شہزادے نے ایک طرف عرض کی کہ حضور یہ ایسا معاملہ ہے، کچھ دن رک جایا جائے اور کچھ طبیعت بحال ہو جائے، اس کے بعد ہم قافلے کے لیے روانہ ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حج کے اس مبارک سفر سے کچھ پلٹنے کی صورت بن جائے، یعنی طبیعت اگر زیادہ بگڑ گئی اور کچھ معاملات ایسے ہو گئے تو اس عظیم ارادے سے پیچھے ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اب دوسری طرف انہوں نے عرض کی حضور یہ بات تو مخفی رہے گی نہیں، ابھی طبیبوں نے آنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے اور یہ سارے معاملات ان تک آشکار ہوں گے اور وہ ہمارا سفر روک دیں گے، تو لہٰذا ان سے چھپانا، ان کو بتانا کوئی ایسا اس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے۔ پھر آپ جنگلات کی طرف آئے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
استمداد یعنی مدد طلب کی، دعائیں پڑھی، اور جب آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ کی توجہ بڑھی تو گویا یوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم کی یہ صورت ہوئی کہ آپ کی اولاد میں سے الحمدللہ عز و جل ایک بزرگ جو بمبئی میں آپ کے قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، ان کا سامنا ہو گیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو آپ کا فوراً ذہن بن گیا کہ ان کا آنا باعث برکت ہے، ان کا آنا باعث برکت ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے آنے کی برکت سے قافلے والوں کو صحت ملے گی۔ آپ نے اس اچھی نیت کے ساتھ دعا کروا دی اور انہیں دعا بھی کی۔ اب دعا کر کر پلٹ کر آتے ہیں، خود سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بمشکل 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ میں یہاں جنگلات میں گیا، دعا کی، دعا کرائی، واپس آیا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسا یہ جو سفینہ، جو قافلہ، مدنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہونے والا ہے، اس مدنی قافلے کے شعراء کا گویا بیمار ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے چیز میں نیک فعلی حاصل کرنے کے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فیضان سنت میں بھی امیر اہل سنت نے اس قسم کے واقعات نقل کیے، اور اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے جب اس طرح کی اچھے نتائج قافلوں کے لیے لگتے ہیں کہ مدنی قافلہ آیا ہمارے لیے خیر و برکت ہوگا، ہمارا مدنی قافلے میں سفر کرنا خیر و برکت کے سے خالی نہ ہوگا، تو اس کے فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتے ہیں۔ تو نیک فعلی کے مشروع ہونے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے جب اس کی حکمتیں اور اس کے نتائج کی طرف نگاہ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی نیک فعلی لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ نیک فعلی لی جا سکتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں اس طرح بھی موجود ہے کہ جب آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت اہل خیبر نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو نیک فعلی پر محمول کیا اور فرمایا کہ اہل خیبر شکست کھا گئے۔ اور نیک فعلی کے حوالے سے تو بے شمار واقعات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر بزرگان دین کے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ پتہ چلا کہ بدشگونی نہ کی جائے اور نیک فعلی اختیار کی جائے۔ جیسے مثلاً کسی کام کے لیے نکلے اور دروازہ کھل گیا، اب اس کی نیک فعلی لی جا سکتی ہے کہ میں اس فلاں کام کے لیے نکل رہا تھا، انشاءاللہ مجھے اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ نیک فعلی کے تعلق سے بھی اصل چیز ہے علم دین کا ہونا۔ جی جی، یعنی کس چیز کو آپ نیک فعل قرار دے رہے ہیں، اس کے اندر کوئی مناسبت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ یہ نہ ہو کہ ایک چیز ہے اسے آپ اپنی توہمات میں نیک تصور کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، ناموں کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نیک فعلی کی عادت تھی۔ حدیث مبارکہ کانا یعجبہ الاسم الحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام بڑے پیارے لگتے تھے۔ تو اب اگر کسی کا نام بدھو رکھ دیا جائے تو اس ظاہر بات ہے اس کے اثرات تو اس پہ پڑھنے ہیں۔ تو اچھے نام رکھے جائیں، عبداللہ نام اچھا ہے، عبد المصطفیٰ نام اچھا ہے، غلام مصطفیٰ نام اچھا ہے، صحابہ کے نام پر نام رکھے جائیں کہ جو صحابہ کی برکتیں ہیں وہ صاحب نام پر ظاہر ہوں۔ اسی طریقے سے راستے میں عالم کی ملاقات ہو گئی، اسے اپنے لیے اچھا سمجھا جائے کہ ماشاءاللہ ایک عالم دین کی سے ملاقات ہو گئی تو اب تو میرے لیے بڑی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے میری دعا قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ جا رہے تھے راستے میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اسلام میں نکلے، انہوں نے آپ کو بلا لیا، آپ اس میں شریک ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، ماشاءاللہ موقع ملا، سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بخار آ گیا، بظاہر لوگ اس کو مطلب کہ ایک پریشانی سمجھتے ہیں، لیکن بخار بھی ایک رحمت ہے۔ اگر ذہن بنے انسان کا تو علم دین اصل چیز ہے۔ جیسے ابھی آپ نے نام کے تعلق سے بیان کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کے قبیلوں کے ناموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی کہ جیسے عبداللہ آپ کے والد محترم کا نام، اللہ کا بندہ، آمینہ امن چاہنے والی، ام ایمن برکتوں والی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق جب دودھ پلانے کے لیے یہ پہنچی تھی تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا نام ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حلیمہ سعدیہ۔
تو کہا ماشاءاللہ حلم اور سعد یہ دونوں یکجا ہے، اور پھر پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بنو سعد سے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ سعادت مندی یہ مقدر رہے گی۔ تو بہت حیران ہوئے تھے وہ، جی، اور تعجب فرمایا کہ سعادت مندی بھی، حلم بھی، اور دو سعادت مندیاں سبحان اللہ، آپ ہی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج کی یہ ساری گفتگو سنی جس میں بدشگونی کیا ہے اور اس کے متعلق کس طرح بچا جائے، اسی طرح نیک شگونی یا نیک فعل یہ اختیار کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو سنی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بدشگونی کی اصل اور اس کی بنیاد جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے۔ آپ نے کسی عالم کو بدشگونی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی یہ جو عوام ہوتی ہے یہ بدشگونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے بدشگونی ہوتی ہے، جہالت کا توڑ جو ہے وہ علم ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں علم دین حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہمیں ملتے رہتے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اسلامی بھائی میں مل جائیں، تو یہ نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت سننا، یہ بھی علم دین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، اور مدنی چینل دیکھنے والے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین کے حصول کے بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ تو جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے اس سلسلے مدنی مکالمے میں شریک ہیں، آئیے میں اور آپ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی ہم نے سنا کہ بدشگونی لینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو رحمت سے دور کرنا ہے، اور رحمت سے، اللہ کی رحمت کی امید نہ ہونا، یہ اس کی طرف جانا ہے، اور نیک شگونی لینا، نیک فعلی لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کی طرف بندہ چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت سے مایوسی یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے گرچہ گناہ حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ہے ان سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید کے حوالے سے آپ کا یہ شعر بھی ملتا ہے کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور میرے آقا امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری